بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم معرب اور مبنی کو قدر تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ ایک مثال سمجھ لیں کہ موم ایک انتہائی نرم مادہ ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ سے مختلف شکلوں میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں پتھر کا ٹکڑا ہو تو اس کو آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے مختلف شکلوں میں نہیں ڈھال سکتے۔ تو موم چونکہ نرم ہے اس لیے وہ مختلف حالتوں میں متشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسماء کی مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو دو طرح کے اسم ملیں گے۔ کچھ اسماء تو ایسے ہوں گے جو مختلف حالتوں کے اندر اپنی مختلف شکل تبدیل کریں گے، جیسے کہ موم اپنی مختلف شکلیں بدل رہا تھا، اور کچھ اسماء ہر حالت میں ایک ہی شکل پر برقرار رہتے ہیں اور کسی حالت میں بھی اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے اور کسی بھی طرح کے خارجی اثر کو اپنے اوپر قبول نہیں کرتے۔ جو اسماء بدلتے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں معرب، اور جو اسماء نہیں بدلتے ایک حالت پر ہی برقرار رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں مبنی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا گھر کا لباس اور ہوتا ہے اور جب وہ آفس کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کا لباس اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب وہ واک کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا لباس تبدیل ہوتا ہے، اور جب وہ سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں تو ان کا لباس ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گھر میں اور باہر نکلنے کے لیے ایک ہی لباس رہتا ہے، تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لباس بدل رہے ہیں یہ تو بھئی معرب ہے، کہ کسی حالت میں کوئی لباس ہے اور کسی حالت میں کوئی لباس، اور دوسرے صاحب یہ مبنی ہے کہ کسی حالت میں بھی ان کا لباس نہیں بدلتا، گھر میں ہے تو وہی لباس اور باہر نکلتے ہیں تو وہی لباس، سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں تو وہی لباس۔ بالکل اسی طرح بعض اسماء وہ بدلتے ہیں لہذا ان کو معرب کہتے ہیں، اور بعض نہیں بدلتے اور خارجی اثر کو قبول نہیں کرتے ان کو مبنی کہتے ہیں۔ معرب آ باشد کے گردد بار بار، مبنی آ باشد کے ماند برقرار، کہ معرب وہ اسم ہوتا ہے جو بار بار بدلتا رہے، اور مبنی ایسا اسم ہوتا ہے جو بدلے نہیں بلکہ ایک حالت پر باقی رہے۔ یہ بحث تو ہم بعد میں کریں گے کہ وہ خارجی عوامل کیا ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے یہ اثر اسماء پر پڑتا ہے اور وہ بدلتے ہیں۔ اس لیکچر میں تو ہم بات کریں گے بدلنے والے اسماء کی۔ تو ان چند ایک امثلہ کے ذریعے سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بعض اسم بدلتے ہیں بعض نہیں بدلتے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسانوں کے یا چیزوں کے بدلنے کی کیفیت کچھ اور ہے، اور اسم کی دنیا میں یا اسم کی مارکیٹ میں بدلنے کی کیفیت کچھ اور ہے۔ یعنی موم تو بدلتا ہے مختلف شکلیں اختیار کر کے، اور ایک نصیحت قبول کرنے والا بچہ اپنی اندرونی کیفیات کے اعتبار سے بدلتا ہے، ایسے ہی لباس کے اعتبار سے آدمی بدلتا ہے، لیکن اسم کی بدلنے کی کیفیت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اسم کا آخری حرف کبھی تو اس کے اوپر دو پیش آ جائیں گے، کبھی اس کے اوپر دو زبر آ جائیں گے، کبھی اس کے آخری حرف کے نیچے دو زیر آ جائیں گے۔ ان تینوں کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ اور کبھی وہ تبدیلی ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر کے ذریعے سے ہوگی۔ ایسے ہی بعض اوقات وہ تبدیلی الف کے آ جانے یا واو کے آ جانے یا کے آ جانے سے ہوگی،
اور بعض اوقات وہ تبدیلی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن تبدیلی حقیقت میں واقع ہو رہی ہوگی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسم کی تبدیلی اس کے آخری حرف پر حرکات کی تبدیلی کے اعتبار سے حاصل ہوگی۔ تو یہ تبدیلی جس کی وجہ سے پیدا ہوگی اس کی تو بحث ہم بعد میں کریں گے۔ البتہ اتنا ضرور سمجھیں کہ تبدیلی اسم میں وہ جملے کے اندر اسم کی پوزیشن اور حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر وہ اسم اس جملے میں بطور فاعلیت کے استعمال ہو رہا ہے تو اس کی پوزیشن فاعل ہونے والی ہے، لہٰذا اس کے آخر میں رفع ہوگا۔ تو وہ رفع چاہے دو پیش کی شکل میں آئے، چاہے ایک پیش کی شکل میں آئے، چاہے واو کی شکل میں آئے، چاہے الف کی شکل میں آئے، وہ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جملے میں بعض دفعہ اسم مفعولیت کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی اس حیثیت کو بیان کرنے کے لیے آخر میں تبدیلی بعض مرتبہ دو زبر کی شکل میں آئے گی، بعض دفعہ ایک زبر کی شکل میں آئے گی، بعض دفعہ الف کی شکل میں آئے گی، بعض مرتبہ یا کی شکل میں آئے گی۔ ایسے ہی بعض اوقات ایک اسم جملے میں بطور مضاف الیہ کی حیثیت کے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف کوئی چیز مضاف یا منسوب ہوتی ہے تو اس کی اس پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے بعض مرتبہ اس کے آخر میں دو زیریں آ جائیں گی، بعض دفعہ ایک زیر آئے گی، بعض دفعہ یا آئے گی۔ بہرحال اس مختلف بدلنے کو اعراب کہتے ہیں، اور چونکہ یہ تبدیلی اسم کے آخری حرف پر ہوتی ہے لہذا اس حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ اور کلام عرب میں چونکہ اسم کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت، تو بعض اسماء تو ایسے ہوں گے کہ جو تینوں حالتوں میں شکل کو تبدیل کریں گے، لیکن بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف دو حالتوں میں اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہیں، یا ان میں دو طرح کی تبدیلی صرف واقع ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بعض اسماء میں کلی طور پر تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی تینوں حالتوں میں، اور بعض اسماء میں جزوی طور پر، یعنی بعض حالتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، بعض حالتوں میں نہیں ہوتی۔ تو یوں اسم کی بہت ساری اقسام بن جاتی ہیں، لیکن آپ حضرات پریشان نہ ہوں، ہم انشاءاللہ اس کو پورے چارٹ کے ذریعے سے، اور جیسے پہلے بھی ہم نے نقشے بنائے تھے تو نقشے کو بنا کر اس کو انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے اور آپ بآسانی اس کو سمجھ جائیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو مبنی اسماء ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مبنی اسماء کل اسماء میں سے تقریباً 2% بنتے ہیں، بقیہ 98% معرب ہیں، تو معرب کی تعداد زیادہ ہے۔ تو معرب کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں گفتگو کرتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔